بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الاشباح والنظائر کے ہمارے اسباق چل رہے ہیں، اور جو پہلا قاعدہ ہے لا ثواب الا بالنیت، کہ نیت کے بغیر جو ہے وہ ثواب نہیں ہے، اس کے حوالے سے جو ہے وہ گفتگو چل رہی ہے، اور کن کن عبادات اور معاملات میں نیت کو شرط قرار دیا گیا ہے اور کہاں پر شرط قرار نہیں دیا گیا، کیا کیا فروعات ہیں، ان کو علامہ ابن نجیم مصری علیہ الرحمہ بیان فرما رہے ہیں۔ تو کل ہم نے اعتکاف کے بیان تک اس کو پڑھا تھا۔ اعتکاف کے حوالے سے آپ رحمہ اللہ تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ فَهِيَ شَرْطُ صِحَّتِهِ وَاجِبًا كَانَ أَوْ سُنَّةً أَوْ نَفْلًا۔ اعتکاف کے صحیح ہونے کے لیے جو ہے وہ نیت شرط ہے، چاہے وہ واجب ہو، سنت ہو یا نفل ہو۔ اور اس کے بعد جو بحث شروع ہو رہی ہے وہ کفارات کے حوالے سے ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ وَأَمَّا الْكَفَّارَاتُ فَالنِّيَّةُ شَرْطُ صِحَّتِهَا، اور بہرحال جہاں تک تعلق ہے کفارات کا، تو ان کی صحت کے لیے بھی نیت شرط ہے۔ کفارات مختلف قسم کے ہوتے ہیں، جیسے عتاق ہے، غلام کو آزاد کرنا ہے، یا جو ہے وہ روزے ہیں، یا جو ہے وہ اطعام ہے، کھانا کھلانا ہے۔ تو شرعاً جو ہے وہ جن جن چیزوں میں کفارات کو رکھا گیا ہے، تو وہ یہی تین چیزیں ہوتی ہیں: عتاق غلام آزاد کرنا، صیام روزہ رکھنا، اور اطعام یعنی کسی کو کھانا کھلانا۔ پھر ان میں ضمنی طور پر جو ہے وہ جیسے مثال کے طور پر اطعام ہوتا ہے، تو اس میں ضمناً ایک مسئلہ یہ بھی رکھا گیا ہے کہ اگر کھانا کھلانے کی جگہ جو ہے وہ کسی کو اتنی رقم دے دی، اس کو اتنی رقم کا مالک کر دیا جس کے ذریعے وہ جو کھانے کی رقم ہے وہ پوری ہو جاتی ہے، کھانے کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک متوسط قسم کا کھانا جو ہے وہ 200 سے 300 روپے کا جو ہے وہ مل جاتا ہے کسی کو، تو اگر آپ اس کو ایک وقت کا کھانا دینا چاہ رہے ہیں تو 200-300 روپے کا مالک بھی کر دیا، اور اس طور پر آپ نے اس کو کہا کہ یہ کھانے کے لیے دے رہا ہوں، تو بعض فقہا اس کو ضرورتاً جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ درست ہے، تو وہ بھی اسی میں شامل ہو جائے گا۔ تو بہرحال جو کفارات ہیں ان کے لیے فرمایا کہ نیت جو ہے وہ ضروری ہے۔ غلام آزاد کرتے وقت کفارے کی نیت ہوگی، یا روزہ رکھتے وقت کفارے کی نیت ہوگی، یا کسی کو کھانا کھلاتے وقت کفارے کی نیت ہوگی، جو مخصوص عمل کیا ہے جس کے نتیجے میں کفارہ۔ جیسے مثال کے طور پر قسم ہے، قسم کو جو ہے وہ توڑا، حانث ہو گیا، تو ایسی صورت میں اس میں جو کفارے ہوں گے ان میں جو ہے یہی نیت ہوگی کہ میں روزے کا کفارہ جو ہے بطور عتق کے، بطور روزے کے، یا بطور کھانا کھلانے کے ادا کر رہا ہوں۔ اگلا فرمایا وَأَمَّا الضَّحَايَا فَلَا بُدَّ فِيهَا مِنَ النِّيَّةِ، اسی طرح ضحایا قربانیاں، ان کے اندر بھی نیت کرنا ضروری ہے، ان کے اندر بھی نیت ضروری ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو نیت ہے وہ خریدتے وقت، شراء کے وقت ضروری ہے یا ذبح کے وقت ضروری ہے؟ تو اس کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ لیکن عند الشراء لا عند الذبح، لیکن خریدتے وقت جو ہے وہ نیت
ضروری ہے، نہ کہ ذبح کرتے وقت۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ کوئی جانور قربانی کے لیے خریدتا ہے، تو اگر اس وقت اس نے نیت کر لی کہ یہ جانور میں قربانی کے لیے خرید رہا ہوں، تو اب جو ہے وہ خاص وہی نیت قربانی کی اگر ذبح کرتے وقت اس کے ذہن میں نہیں ہوگی، یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی اور نیت ہوگی، بلکہ وہ نیت نہیں ہوگی اور وہ ذبح کر لے گا، تو قربانی جو ہے اس کی ادا ہو جائے گی، کیونکہ خریدتے وقت اس نے جو ہے وہ نیت کر لی تھی۔ اور بعض فقہا نے اس کو مستحب لکھا ہے کہ ذبح کرتے وقت بھی جو ہے وہ نیت ہونی چاہیے، بہت اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ خریدتے وقت بھی جو ہے وہ نیت کر لیتا ہے تو یہ کافی ہے۔ اور اگر کسی کے پاس پہلے سے جانور بہت سارے موجود ہیں، جیسے جو بیوپاری حضرات ہوتے ہیں یا دیگر ایسے افراد ہوتے ہیں جو فارمنگ وغیرہ کرتے ہیں لائیو اسٹاک کا، اب وہ قربانی کے وقت کسی ایک جانور کو پکڑ کے جو ہے وہ تخصیص کر دیتے ہیں کہ میں اس جانور کی قربانی کر رہا ہوں، اس وقت وہ جو تخصیص کرتے وقت وہ نیت کرے گا وہ بھی اس کو کافی ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ وتفرع علیہ انہ لو اشتراها بنیت الاضحیۃ فذبحها غیرہ بلا اذن۔ اب اسی اصول کے اوپر ایک مسئلہ نکلتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے جانور کو خریدا قربانی کی نیت سے، پھر اس کے بعد کسی اور شخص نے اس کی اجازت کے بغیر اس جانور کو ذبح کر دیا، فذبحها غیرہ بلا اذن، اس کے علاوہ کسی اور شخص نے اس کی اجازت کے بغیر اس کو ذبح کر دیا، تو فرماتے ہیں فَإِنْ أَخَذَهَا مَذْبُوحَةً وَلَمْ يُضَمِّنْهُ أَجْزَأَتْهُ۔ تو اب ایسی صورت میں یہ جو مالک تھا، اگر اس نے جانور کو مذبوحہ حالت میں یعنی ذبح شدہ حالت میں لے لیا اس سے، یعنی اس نے اس کو دے دیا اور اس نے لے لیا، اور پھر اس نے اس کو جو ہے ضامن نہیں بنایا، یعنی اس سے ضمان بھی نہیں لیا، یعنی تاوان بھی اس سے نہیں لیا، تو اجزاءتہ، یہ اس کا لینا اور اس سے ضمان نہ لینا، جانور حالت ذبح میں، ذبح شدہ حالت میں جانور اس سے لے لینا اور اس سے کوئی ضمان طلب نہ کرنا، یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ گویا اس نے اب اسے اجازت دے دی، تو اس لیے فرماتے ہیں اجزاءتہ، یہ قربانی اسے کافی ہو جائے گی۔ لیکن وہ ان ضمنہ، لیکن اگر اس نے اسے ضامن کر دیا، یعنی اس نے اس سے تاوان طلب کر لی کہ مجھے میرے جانور کی قیمت واپس کرو، تم نے بغیر اجازت کے اسے ذبح کر لیا ہے، تو فرماتے ہیں لا یجزی کما فی اضحیۃ الذخیرۃ، تو اب اسے یہ قربانی کافی نہیں ہوگی، جیسے کہ ذخیرہ میں کتاب الاضحیہ کے اندر یہ بات مذکور ہے۔ وَهَذَا إِذَا ذَبَحَهَا عَن نَفْسِهِ۔ اچھا، اس مسئلے میں ایک شرط ہے، یہ جو کسی اور شخص نے اس کی طرف یعنی اس ایک شخص نے جو ہے اس کی اجازت کے بغیر جانور کو ذبح کیا، اس میں ایک شرط ہے، اور وہ یہ ہے کہ ذبح کرنے والے نے اس جانور کو جو ہے اپنی طرف سے ذبح کیا، وَهَذَا إِذَا ذَبَحَهَا عَن نَفْسِهِ، اور یہ اس وقت ہوگا جب اس شخص نے اسے اپنی جانب سے ذبح کیا۔ اما اذا ذبحها عن مالکها، لیکن اگر اس نے اس جانور کو مالک کی طرف سے ذبح کیا تو فلا ضمان علی، تو اب اس شخص پر کوئی بھی ضمان نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے تو مالک کی طرف سے ذبح کیا ہے، تو ایسی صورت میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اور اگر جو ہے اس نے اپنی جانب سے ذبح کیا تو اب جو ہے وہ چونکہ اس کی ملکیت میں نہیں تھا تو ضمان کا تو سوال پیدا ہوگا، لیکن قربانی اگر اس نے اجازت دے دی تو قربانی اس کی جانب سے ہو جائے گی۔
اچھا، دوسرا ایک اور مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ وَهَلْ تَتَعَيَّنُ الْأَضْحِيَّةُ بِالنِّيَّةِ۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اضحیہ، قربانی کا جو جانور ہے وہ نیت کرنے سے متعین ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا؟ یعنی کسی نے خریدتے وقت جو ہے وہ قربانی کی نیت سے وہ جانور خریدا، اب یہ جانور متعین ہو گیا ہے قربانی کے لیے یا نہیں؟ یعنی اس کا مطلب یوں سمجھیے کہ کیا کہتے ہیں اس کو، اگر کسی شخص نے جو ہے وہ ایک جانور خریدا قربانی کی نیت سے اور دوسرا جانور ویسے ہی خریدا، تو اب اگر جو ہے یہ مثال کے طور پر اس جانور کو قربان نہیں کرتا ایام قربانی میں اور دوسرے جانور کو کر دیتا ہے، تو متعین تو وہ پہلا جانور تھا، ٹھیک ہے؟ تو اس کا مطلب تو یہ ہوا، اگر ہم تعین کی بات کریں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دوسرا جانور ذبح کرنے کی صورت میں اس کی قربانی نہیں ہوگی کیونکہ متعین ہو گیا۔ اور ایک اور اس میں فرعی مسئلہ یہ بھی نکلتا ہے کہ اگر وہ جانور جو ہے وہ ہلاک ہو جائے جو متعین ہو چکا تھا تو پھر کیا صورت ہوگی؟ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، سب سے پہلے یہ دیکھا جائے گا، اسی پہ فروعی مسائل نکلیں گے متعین ہونے اور نہ ہونے کے، کہ نیت قربانی سے ایک جانور خریدا اس نے، اب وہی جانور متعین ہو گیا یا اس کی جگہ کوئی اور جانور قربان کر سکتا ہے؟ تو قالو، فقہا نے فرمایا کہ ان کان فقیرن، اگر یہ بندہ فقیر ہے، ٹھیک ہے، فقیر شرعی، فقیر شرعی وہ ہوتا ہے جس کے پاس جو ہے وہ نصاب کی مقدار رقم وغیرہ مال نہیں ہوتا، تو اگر وہ فقیر ہے وقد اشتراہا بنیتہا، اور پھر اس نے جو ہے وہ قربانی کی نیت سے ہی اس جانور کو خریدا، تو تعینت، وہ جانور متعین ہو گیا، فلیس لہ بیعہا، تو اب اسے اس جانور کو بیچنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ وہ ان کان غنین، لیکن اگر وہ مالدار شخص ہے تو لم تتعین، اب یہ جانور متعین نہیں ہوا، بلکہ اس قول کے مطابق اگر وہ اس کو بیچے گا تو اس کے بدلے دوسرا جانور خریدے، اس سے زیادہ مہنگا جانور خریدے، ٹھیک ہے؟ تو اس صورتحال کے اندر جو ہے وہ غنی ہونے کی صورت میں وہ متعین نہیں ہوگا۔ لیکن علامہ ابن نجم مصری فرماتے ہیں وہ صحیح انہا تتعین مطلقاً، صحیح قول یہ ہے کہ قربانی کا جانور نیت کرنے سے مطلقاً متعین ہو جائے گا، لہذا غنی ہے یا فقیر ہے، اگر وہ جانور قربانی کی نیت سے خرید لیتا ہے تو وہ متعین ہو جائے گا۔ فَيَتَصَدَّقُ بِهَا الْغَنِيُّ بَعْدَ أَيَّامِهَا حَيَّةً، لہذا اگر مثال کے طور پر کسی نے ایک جانور، جیسے میں نے مثال بیان کی کہ دو جانور خریدے، ایک قربانی کی نیت سے اور دوسرا بغیر قربانی کی نیت کے، اور اس نے جو ہے دوسرے جانور کو تو ذبح کر دیے، جو قربانی کی نیت سے جو جانور خریدا تھا اس کو ایام نحر میں ذبح نہیں کیا، تو اب کیا کرے گا؟ فرماتے ہیں غنی جو ہے ایام نحر گزرنے کے بعد زندہ حالت میں اس کو صدقہ کر دے گا، وَلَكِنْ لَهُ أَن يُقِيمَ غَيْرَهَا مَقَامَهَا، لیکن اس کے لیے یعنی غنی کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اس کی جگہ دوسرا جانور جو ہے یعنی اس کے قائم مقام دوسرا جانور لے آئے۔ یعنی مثال کے طور پر اب ہم اس مسئلے کو تھوڑا سا یوں سمجھتے ہیں کہ ایک غنی شخص تھا، اس نے ایک جانور خریدا قربانی کے لیے عید سے ایک دو یا دو دن پہلے، وہ جانور جو ہے گم ہو گیا، اب جب یہ عید کی صبح اٹھا تو اس نے دیکھا کہ وہ جانور نہیں مل رہا، اب 3 دن ایام نحر کے جو ہے وہ گزر گئے، چوتھے دن یا پانچویں دن اس کو وہ جانور کہیں سے مل گیا جو اس نے قربانی کے لیے خریدا تھا، تو اسے تو وہ کر دے گا اس وقت صدقہ، لیکن یہ جو ابتدائی 3 دن گزرے جس میں یہ قربانی کا جانور اسے نہیں ملا، تو اب کیا کرے گا؟ فرماتے ہیں کہ اب اس کے لیے یہ ہے کہ اس کے قائم مقام وہ دوسرا جانور ذبح کر لے، غنی، ٹھیک ہے؟ اب جب
ایام نہر گزرنے اگر ایام نہر گزرنے سے پہلے ہی وہ جانور اسے مل گیا تو اسی کو ذبح کرے گا، لیکن اگر ایام نہر گزر گئے، قربانی کے ایام گزر گئے، تو اب زندہ ہی اسے صدقہ کرے گا۔ کما فی البدائع من الاضحیتی، جیسے کہ البدائع الصنائع میں کتاب الاضحیہ میں یہ بات مذکور ہے۔ قالو، پھر فقہاء اس مقام پر ایک اور بات فرماتے ہیں کہ والہدایا کالضحایا، جو ہدایا ہیں وہ ضحایا ہی کی طرح ہیں۔ ہدایا سے مراد وہ جانور جو بندہ قربانی کے لیے جو ہے وہ حرم میں لے کر جاتا ہے، ٹھیک ہے، ان کو ہدایا کہا جاتا ہے۔ تو وہ اسی طرح ہیں جیسے قربانی کے جانور ہیں، یعنی ان کے بھی احکامات غنی اور فقیر ہونے کے اعتبار سے اور ان سارے اعتبارات سے وہی ہیں۔ وَأَمَّا الْعِتْقُ فَعِنْدَنَا لَيْسَ بِعِبَادَةٍ وَضْعًا بِدَلِيلِ صِحَّةٍ مِّنَ الْكَافِرِ وَلَا عِبَادَةَ لَهُ۔ اچھا، اب ایک اور مسئلہ آ رہا ہے اور وہ ہے عتق کا، غلام کو آزاد کرنے کا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا غلام کو آزاد کرنا یہ کوئی عبادت ہے یا نہیں ہے؟ جیسے شریعت مطہرہ میں جو ہے وہ کئی غلاموں کو، کئی احکامات کے اندر غلاموں کو آزاد کرنے کا ذکر ہے۔ اچھا، کفارات کی حیثیت سے اگر دیکھا جائے، جیسے اوپر گزرا ہے، کفارات میں عتق اور صیام اور اطعام، تو اگر ہم دیکھیں اس حیثیت سے کہ صیام ایک عبادت ہے، روزہ رکھنا بطور کفارے کی بھی ایک عبادت ہے، اطعام کسی کو کھانا کھلانا بھی بطور کفارے کی بھی دیکھا جائے ویسے بھی یہ ایک عبادت ہے، تو عتق کو بھی یعنی غلام آزاد کرنے کو بھی عبادت ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ لیکن علامہ ابن نجیم مصری یہاں پر اس بات کی تحقیق فرماتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ آزادی، غلام کو آزاد کرنا ہم احناف کے نزدیک عبادت نہیں ہے، ہمارے نزدیک عبادت نہیں ہے، وضعا بدلیل صحتہ من الکافر، فرماتے ہیں کہ ہمارے نزدیک یہ اس لیے عبادت نہیں ہے کیونکہ ہم اس کو بطور وضع کے اگر دیکھیں، اس کی دلیل کو جو وضع کرتے ہوئے ہم دیکھیں گے تو ہمیں یہ پتہ چلے گا اس دلیل سے کہ عتق جو ہے یہ کافر کی طرف سے بھی متحقق ہو جاتا ہے، اس کی صحت پائی جاتی ہے کافر کی جانب سے بھی، یعنی اگر کوئی کافر کسی غلام کو جو اس کی ملکیت میں ہو آزاد کرے تو کیا عتق پایا جائے گا یا نہیں پایا جائے گا؟ تو ہمارا جواب یہی ہے کہ بھائی پایا جائے گا۔ تو اگر عتق ایسا عمل ہے جو کافر کی جانب سے بھی پایا جا رہا ہے تو پھر یہ عبادت کیسے ہوگا، حالانکہ کافر کے حق میں عبادت کا تصور نہیں ہوتا، ولا عبادت لہو، فرماتے کافر کی طرف سے تو عبادت متحقق ہی نہیں ہوتی، تو اس لیے عتق کی صحت اس بات پر دلیل بن رہی ہے، کافر کی جانب سے عتق کی صحت اس بات پر دلیل بن رہی ہے کہ بذات خود آزادی جو ہے یہ کوئی عبادت نہیں ہے۔ لیکن فَإِن نَوَى وَجْهَ اللَّهِ کان عبادتاً مصاباً علیہا، لیکن اگر بندہ عتق سے، آزادی سے اللہ کی رضا کی نیت کر لیتا ہے تو پھر یہ عبادت بھی بن جائے گا اور اس پر جو معتق ہوگا، آزاد کرنے والا ہوگا، اسے ثواب بھی ملے گا۔ لیکن وَإِنْ أَعْتَقَ بِلَا نِيَّةٍ صَحَّ، اور اگر اس نے عتق کی نیت کے بغیر، اللہ کی رضا کے بغیر بھی آزاد کر لیا تو بھی صحیح ہے۔ اب یہاں ایک بات کو یاد رکھیے گا، پیچھے انہوں نے کفارے میں کہا تھا کہ نیت ضروری ہے، تو جب بندہ آزاد کرے گا تو اس وقت نیت کرے گا، اوپر کفارے کے حساب سے ہم نے یہ پڑھا کہ آزاد کرتے ہوئے کفارے کی نیت ضروری ہے، اور یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر اگر نیت نہیں بھی کرے گا تو صحیح شمار ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اب اس میں اور اوپر والے مسئلے میں فرق کیا ہے؟ تو یاد رکھیے گا کہ عتاق کے اندر دو نیتیں ہوں گی، ایک نیت ہوگی وجہ اللہ کی اور ایک نیت ہوگی کفارے کی۔
اگر وہ کفارے کے طور پر کر رہا ہے، اور اگر کفارے کے بغیر کر رہا ہے تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر کفارے کے طور پر کر رہا ہے تو ایک نیت کفارے کی ہوگی اور ایک نیت وجہ اللہ کی ہوگی۔ تو یہ جو انہوں نے کہا ہے نا کہ وَإِنْ أَعْتَقَ بِلَا نِيَّةٍ صح، یہاں وجہ اللہ نیت کی بات ہو رہی ہے کہ اگر بندہ جو ہے وہ صرف کفارے کی نیت کرتا ہے، کفارے کی نیت تو ضروری ہوگی کفارے میں، تو اگر وہ کفارے کی نیت کرتا ہے، اللہ کی رضا کی نیت نہیں کرتا، تو ثواب تو اسے نہیں ملے گا لیکن کفارہ اس کا ادا ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ اور اگر دونوں نیتیں کرتا ہے تو اس کفارہ بھی ادا ہو جائے گا اور ثواب بھی ملے گا۔ اور اگر صرف یعنی اس میں تیسری صورت یہ بنتی ہے کہ اللہ کی رضا کی نیت سے تو آزاد کر رہا ہے لیکن کفارے کی نیت نہیں کر رہا، تو پھر ایسی صورت حال کے اندر جو ہے وہ کفارہ ادا نہیں ہوگا۔ اور رہی بات اس کی کہ کیا کہتے ہیں ثواب، ثواب اس میں ملے گا، تو جس چیز کی نیت کرے گا اسی کے حساب سے جو ہے اس کا عمل کاؤنٹ کیا جائے گا۔ ولا ثواب لہو ان کانا شریحا، اور اس کے لیے جو ہے کوئی ثواب نہیں ہوگا، یعنی اگر اس نے بغیر نیت کے اس کو آزاد کیا تو اس کو کوئی ثواب نہیں ملے گا، ان کان صریحا، اگر جو ہے اس نے صریح الفاظ کے ساتھ اس چیز کو بیان کیا، آزادی کو۔ وَأَمَّا الْكِنَایَةُ، اور بہرحال کنایہ کی بات، یعنی اگر اس نے جو ہے وہ ایک تو صریح الفاظ میں اس نے غلام کو کہا کہ تو آزاد ہے، لیکن کنایہ کے حوالے سے یہاں پر یہ احکامات جو ہے یہ صریح کے حوالے سے بیان ہوئے تھے۔ کنایہ الفاظ، کنایہ سے مراد یہاں طلاق کے کنایہ الفاظ نہیں ہے بلکہ عتق اور آزادی کے حوالے سے بحث ہو رہی ہے۔ وَأَمَّا الْكِنَایَةُ فَلَا بُدَّ لَهَا مِنَ النِّیَّةِ، بہرحال جو کنایہ کے الفاظ ہیں غلام کو آزاد کرنے کے، تو ان میں فرماتے ہیں کہ نیت ضروری ہوگی، ٹھیک ہے؟ صریح الفاظ میں نیت چلیں ضروری نہیں ہے، یعنی کسی نے اپنے غلام کو کہا میں نے تمہیں آزاد کر دیا تو نیت ضروری نہیں ہے، غلام آزاد ہو جائے گا۔ لیکن اگر اس نے کنایہ الفاظ میں جو ہے وہ غلام کو آزاد کیا، جیسے مثال کے طور پر اس نے اپنے غلام کو کہا کہ یہاں سے چلے جاؤ، آئندہ مجھ سے نہیں ملنا، اور اس نے اس سے نیت آزادی کی جیسے طلاق میں ہوتا ہے کہ جیسے کوئی شخص طلاق کی نیت سے اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ میرے گھر سے نکل جا، چلی جا، اپنے باپ کے گھر چلی جا، جو کنایہ کے الفاظ ہیں۔ تو اگر اس نے آزاد بھی جو ہے وہ کنایہ الفاظ میں کیا تو فرماتے ہیں کہ اس صورت میں پھر نیت بہرحال ضروری ہوگی کیونکہ کنایہ الفاظ ہے۔ وَإِنْ أَعْتَقَ لِلصَّنَمِ أَوْ لِلشَّيْطَانِ صَحَّ وَأَصِيبَ، اور اگر اس نے معاذ اللہ شیطان کے نام پر یا کسی بت کے نام پر جو ہے اسے آزاد کیا تو آزادی تو صحیح ہو جائے گی لیکن وہ گناہ گار ہوگا۔ وَإِنْ أَعْتَقَ لِأَجَلِ مَخْلُوقٍ، اور اگر مخلوق میں سے کسی کے لیے اس نے غلام کو آزاد کیا، جیسے کوئی کہتا ہے کہ میرے باپ کی خاطر تم آزاد ہو یا فلاں کی خاطر تم آزاد ہو، صحیح ہے، وَكَانَ مُبَاحًا، اور یہ مباح ہوگا، لا ثواب ولا اسما، اور نہ ہی اسے کوئی ثواب ملے گا اور نہ ہی اسے کوئی اس صورت میں گناہ ملے گا، ٹھیک ہے۔ وَيَنبَغِي، آگے بیان فرماتے ہیں، اور یہ ضروری ہے کہ ان یخصص بالاعتاق للصنم بما اذا كان المعتق کافرا، اچھا، اور فرماتے ہیں کہ یہ مناسب ہوگا کہ ان یخصص بالاعتاق للصنم، یہ جو ہم نے پیچھے یہ بات کی کہ کوئی شخص جو ہے بت کے لیے یا شیطان کے لیے جو ہے وہ اپنے غلام کو آزاد کرے تو صحیح ہے لیکن گناہ گار ہوگا، تو علامہ ابن نجم مصری فرماتے ہیں کہ اس صورت کو یہ چاہیے کہ ہم خاص کر دیں بما اذا کان المعتق کافرا، جبکہ آزاد کرنے والا یعنی آقا جو ہے وہ کافر ہو، تبھی اس سے یہ تصور کیا جائے گا کہ وہ کسی بت یا شیطان کے لیے جو ہے وہ آزاد کر رہا ہے۔ اما المسلم اذا عاتق له قاصدا تعظیمه کفر، مسلمان کے لیے یہ جو بعض فقہا نے کہا ہے کہ وہ گناہ گار ہوگا، فرماتے ہیں مسلمان کے لیے تو یہ ہے کہ اگر وہ کسی بت کی، اگر وہ جو ہے وہ کسی بت کی تعظیم کی نیت سے اس غلام کو جو ہے وہ آزاد کرتا ہے اس کے نام پر،
تو پھر ایسی صورت میں تو مسلمان کافر ہو جائے گا، کیونکہ وہ تعظیم اصنام کر رہا ہے۔ کما ینبغی ان یکون الاعتاق لمخلوق مکروہا، جیسے کہ یہ بھی ضروری ہے کہ مخلوق کے لیے غلام کو آزاد کرنا مکروہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بت کی تعظیم کے لیے کرے گا تو یہ کفر ہو جائے گا۔ تو خالصتاً اللہ تبارک و تعالی کی رضا اور خوشنودی کے لیے اگر وہ ایسا کرتا ہے تو پھر جو ہے وہ اسے ثواب ملے گا، اور غیر اللہ میں اگر وہ غیر اللہ کی صورت حال میں اگر وہ جو ہے وہ کسی بت کی تعظیم کے لیے کرتا ہے تو کفر ہے، اور مخلوق کے لیے کرتا ہے تو فرماتے ہیں کہ اس میں کراہت آ جائے گی، یہ مکروہ ہے۔ آگے فرمائے وَالتَّدْبِيرُ وَالْكِتَابَةُ كَالْعِتْقِ، مدبر کرنا غلام کو یا کتابت کرنا یہ بھی بالکل اسی طرح ہے جیسے کہ آزاد کرنا ہے۔ تدبیر اور کتابت کا آپ کو پتہ ہوگا، مدبر کرنا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آقا اپنے غلام کو یہ کہے کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو تم آزاد ہو، تو اپنے انتقال کے ساتھ جو ہے وہ اس کو بیان کرتا ہے۔ تو یہاں پر فقہا فرماتے ہیں کہ مدبر کرنے میں جو ہے وہ اس کی آزادی سمجھو کنفرم ہو جائے گی، کیونکہ انتقال تو سب کا ہی ہونا ہے اس دنیا سے، تو اس کا آج نہیں تو کل اس کے آقا کا انتقال ہو جائے گا، تو کنفرم بات ہے کہ غلام آزاد ہو جائے گا اگر اس کے مرنے تک غلام زندہ رہا۔ اور کتابت میں یہ ہوتا ہے کہ آقا اپنے غلام کو کہتا ہے کہ بھئی اتنے پیسے لے کر آؤ تو تم آزاد ہو۔ تو ایسی صورتحال کے اندر غلام جا کر کماتا ہے، اور جب وہ اتنی رقم اور اتنے پیسے لے کر آتا ہے اور مالک کو دے دیتا ہے تو آزاد ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ دونوں معاملات، کتابت کرنا اور تدبیر کرنا اپنے غلام کے ساتھ، یہ دونوں بھی عتق کی ہی طرح ہیں۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ اگلا مسئلہ جہاد کے متعلق بیان فرماتے ہیں، اور ارشاد فرماتے ہیں کہ وَأَمَّا الْجِهَادُ فَمِنْ أَعْظَمِ الْعِبَادَاتِ، بہرحال جہاں تک تعلق ہے جہاد کا، تو جہاد جو ہے یہ اعظم العبادات میں سے ہے، کہ یہ جو ہے وہ بڑی عبادتوں میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ فلا بد من خلوص النیتی، تو اس میں جو ہے وہ خلوص نیت کا ہونا جو ہے وہ ضروری ہے، یعنی اس میں اس کی اچھی نیت ہونا جو ہے وہ نہایت ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ وَأَمَّا الْوَصِيَّةُ، اور بہرحال وصیت، فقل عتق، تو یہ غلام آزاد کرنے کی طرح ہے۔ ان قصد التقرب فلہ الثواب، جیسے غلام آزاد کرنے میں وجہ اللہ کی نیت کرتا ہے، تقرب کی نیت کرتا ہے تو اس کو ثواب ملے گا، اسی طرح اگر وصیت کرتا ہے کوئی شخص تو اس میں اگر یہ تقرب کی نیت کرتا ہے، اپنے ورثاء کو فائدہ پہنچانے کی نیت سے، اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ وہ جو ہے ارادہ کرتا ہے وصیت کرتے ہوئے، تو اس کو ثواب ملے گا، اور اگر نہیں کرتا تو اسے ثواب جو ہے وہ نہیں ملے گا۔ وَإِلَّا فَهِيَ صَحِيحَةٌ فقط، اور اگر نیت نہیں کرتا تو محض وصیت جو ہے وہ صحیح ہے۔ وَأَمَّا الْوَقْفُ فَلَيْسَ عِبَادَةٌ وَضْعًا بِدَلِيلِ صِحَّتِهِ مِنَ الْكَافِرِ۔ اچھا، اگلا مسئلہ آتا ہے وقف کا، کوئی گھر، مکان، زمین، کوئی بھی چیز وقف کرنا، تو فرماتے ہیں کہ یہ بھی اصلاً عبادت نہیں ہے، بدلیل صحتہ من الکافر، اس میں بھی وہی بحث ہے عتق والی، کہ اگر اس کی دلیل پر غور کیا جائے اور مزید اس کی گہرائی میں دیکھا جائے تو کافر کی جانب سے بھی وقف کرنا درست ہے، تو اس وجہ سے جو ہے وہ یہ وقف جو ہے بنفسی ہی کوئی عبادت نہیں ہے۔ ہاں، فَإِنَّ نَوَاعِ الْقُرْبَةَ فَلَهُ الثَّوَابُ، اور اگر یہ وقف سے جو ہے قربت کی نیت کرتا ہے تو اسے ثواب ملے گا، وَإِلَّا فَلَا، اور اگر نیت نہیں کرتا تو اسے ثواب نہیں ملے گا۔ دیکھیے، ہمارے ہاں جو وقف کے معاملات چلتے ہیں اوقاف کے،
یہ عموماً مسلمانوں کی جانب سے چلتے ہیں، یعنی زیادہ تر مساجد یا مدارس وقف کیے جاتے ہیں۔ لیکن اگر آپ شامی وغیرہ یا دیگر کتابوں میں جو ہے وہ کتاب الوقف پڑھیں تو کفار کی جانب سے بھی وقف کیے جاتے ہیں، یعنی مثال کے طور پر کوئی کافر کوئی ہسپتال وقف کر دیتا ہے، کوئی سرائے، کوئی ہوٹل، بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ وقف کی جا سکتی ہیں، تو وہ کوئی وقف کر دیتا ہے تو اگرچہ اسے ثواب تو نہیں ملے گا لیکن وقف اس کا صحیح ہوگا۔ سلطنت اسلامیہ میں اسے اوقاف کے اندر ہی رکھا جائے گا کہ یہ مال مال وقف ہے۔ اسی طرح جو ہے انہوں نے یہاں پر یہ بات بیان کی کہ کافر کی جانب سے چونکہ یہ صحیح ہے تو اس لیے ہم اسے عبادت نہیں کہیں گے۔ ہاں اگر اس میں قربت کی نیت کرتا ہے، اچھی نیت کرتا ہے تو وقف جو ہے درست بھی ہوگا اور ثواب بھی ملے گا، اور اگر ثواب کی نیت نہیں کرتا تو وقف تو درست ہو جائے گا لیکن ثواب نہیں ملے گا۔ وہ امن نکاح ہو، اچھا اگلا مسئلہ آتا ہے نکاح کا، نکاح کرنے کا۔ تو ارشاد فرماتے ہیں کہ فقالوا انه اقرب الى العبادات۔ اب اس مقام پر جو ہے وہ فقہائے احناف کیا کہتے ہیں؟ فقہائے احناف اس معاملے میں کہتے ہیں کہ یہ اقرب الی العبادات ہے، یعنی نکاح اگرچہ معاملات میں سے ہے، عقد ہے، لیکن یہ ایک ایسا عمل ہے، ایسا عقد ہے جو عبادات کے بہت زیادہ قریب ہے، ٹھیک ہے؟ تو ارشاد فرماتے ہیں حتی ان الاشتغال به افضل من التخلی لمحض العبادت، فرماتے ہیں یہاں تک کہ فقہائے احناف یہ بات کرتے ہیں کہ نکاح میں مشغول ہونا، یعنی نکاح کر لینا، یہ محض عبادت کی نیت سے گوشہ نشینی کرنے سے زیادہ افضل ہے۔ احناف اور شوافی کا اس مقام پر جو ہے ایک اختلاف ہے۔ شوافی اور احناف اس مقام پر اختلاف کرتے ہیں کہ آیا اشتغال بالنکاح تخلی لمحض العبادت سے افضل ہے یا تخلی لمحض العبادت اشتغال بالنکاح سے افضل ہے، یعنی نکاح کرنا، نکاح میں مشغول ہو جانا، یہ خلوت نشینی گوشہ نشینی سے افضل ہے یا گوشہ نشینی جو ہے عبادت کی نیت سے یہ نکاح کرنے سے افضل ہے؟ تو جو فقہائے احناف ہیں وہ کہتے ہیں کہ نکاح کرنا جو ہے یہ زیادہ افضل ہے، جبکہ جو شوافی ہیں وہ کہتے ہیں تخلی لمحض العبادت یہ نکاح سے زیادہ افضل ہے۔ اب اس پہ دونوں طرف جو ہیں وہ دلائل ہیں۔ احناف کہتے ہیں دیکھیے اس کا سب سے بڑا جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ بندہ جب نکاح میں مشغول ہوگا تو جو ہے وہ عصمت حاصل کر سکتا ہے، اپنی عزت کو محفوظ کر سکتا ہے، اور گناہ میں پڑنے کے امکانات اس کے کم ہو جاتے ہیں یا بعض صورتوں میں ختم ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح سے اس کے اوپر جو حقوق جو ہے وہ لازم ہو جائیں گے، زوجہ کے حقوق اور اپنے بچوں کے حقوق، نان و نفقہ، مکان، یہ وہ، اگر ان میں وہ اچھی نیت رکھے گا تو ان حقوق کی ادائیگی کی صورتحال میں جو ہے اسے ثواب حاصل ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور جو شوافی ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، چونکہ عبادت جو ہے یہ ایک افضل مقام ہے، ایک افضل چیز ہے، اس میں جو ثواب ہے وہ حقوق کے اندر تو نہیں ہے یا عقود کے اندر نہیں ہے، تو وہ اس کو محض ایک عقد کی صورت میں دیکھتے ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں جس طرح سے بیع و شرع ایک چیز ہے، خرید و فروخت ہے، اسی طرح سے نکاح بھی ایک عقد ہے، تو اس لیے اس میں وہ ثواب نہیں ملے گا آپ کو۔ ہم کہتے ہیں یہ عقد تو ہے لیکن اقرب الی العبادات ہے، تو اس وجہ سے ہم اس کو جو ہے گوشہ نشینی سے زیادہ افضل کہتے ہیں۔ اچھا ایک منٹ ذرا، جی، جی ضرور آ رہی۔ تو اچھا، تو فرمائیں کہ فقالوا انه اقرب الى العبادات حتى ان الاشتغال به افضل من التخلی لمحض العبادت۔
پھر آگے اسی کے متعلق ارشاد فرمایا وَهُوَ عِنْدَ الْاعْتِدَالِ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ عَلَى الصَّحِيحِ، اور نکاح کرنا جو ہے صحیح قول کے مطابق حالت اعتدال میں سنت مؤکدہ ہے۔ یعنی حالت اعتدال سے مراد یہ ہے کہ کسی کے پاس جو ہے وہ نان و نفقہ وغیرہ ہو، دے سکتا ہو زوجہ کو، اور اسے جو ہے وہ اتنی زیادہ شہوانی خواہش نہ ہو، ٹھیک ہے، حالت اعتدال میں ہو وہ، یعنی اعتدال سے مراد معتدل ہونا، برابر ہونا، حالت اعتدال میں ہے تو ایسے شخص کے لیے سنت مؤکدہ ہے صحیح قول کے مطابق۔ فَيُحْتَاجُ إِلَى النِّيَّةِ لِتَحْصِيلِ الثَّوَابِ، تو ایسی صورت میں جب وہ نکاح کرے گا تو ثواب حاصل کرنے کے لیے اسے نیت کی ضرورت ہوگی۔ وہ ہوا، اور وہ یہ نیت کرے گا کہ ان یقصد اعفاف نفسه وتحسینها وحصول ولد، کہ وہ اس نکاح سے ارادہ کرے گا اپنے نفس کو پاک رکھنے کا، اور اپنے نفس کی حفاظت کرنے کا، اور اولاد حاصل کرنے کا۔ وفسرنا الاعتدال فی الشرح الکبیر شرح الکنزی، اور فرماتے ہیں ہم نے نکاح کے باب میں حالت اعتدال کی تفسیر کی ہے کنز الدقائق کی شرح بحر الرائق میں، جو کہ شرح کبیر ہے، ٹھیک ہے، تو وہاں پر ہم نے اس کی تفصیل جو ہے وہ بیان کر دی ہے۔ ولم تکن فیہ شرط صحت، اور فرماتے ہیں ولم تکن فیہ شرط صحت، اور نکاح میں جو ہے صحت کے لیے نیت شرط نہیں ہے، جیسے کہ انہوں نے بتایا نا کہ ثواب حاصل کرنے کے لیے حالت اعتدال میں اگر بندہ نکاح کرتا ہے تو ثواب حاصل کرنے کے لیے نیت کرے گا، اور اگر جو ہے وہ نیت نہیں کرتا تو نکاح بہرحال اس کا صحیح ہے، یعنی صحت کے لیے نیت شرط نہیں ہے۔ تو جب صحت کے لیے نیت شرط نہیں ہے تو قالو، تو اسی وجہ سے فقہا نے فرمایا کہ یصح النکاح مع الحزل، فقہا فرماتے ہیں اسی صورت میں کہ مذاق مذاق میں نکاح کرنا صحیح ہے، حزل کے ساتھ یعنی مذاق میں نکاح کرنا صحیح ہے، یعنی کسی کی نیت اور ارادہ نہ ہو نکاح کرنے کا، لیکن دو افراد بیٹھے ہوں، گواہ موجود ہوں، اور ایجاب و قبول کر لیں میاں بیوی، یعنی مرد اور عورت، یا جو ہے کوئی ان سے قبول کروا لے، تو ایسی صورتحال کے اندر اگرچہ یہ مذاق ہے، لیکن چونکہ نیت یہاں پہ ضروری نہیں ہے تو حزل کے ساتھ بھی جو ہے وہ نکاح منعقد ہو جائے گا۔ اسی کے پیش نظر جو ہے فقہاء اس مقام پر ایک مسئلہ بیان کرتے ہیں جو ہمارے ہاں فی زمانہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے ڈراموں اور فلموں کے اندر، جو پاکستانی یا بیرون ملک جو ہے وہ ڈرامے وغیرہ بنائے جاتے ہیں، اور ان میں جو ہے وہ نکاح کی تقریبات دکھائی جاتی ہیں، تو کوئی ایکٹر اور ایکٹریس ہوتے ہیں، ان کو بٹھاتے ہیں اور باقاعدہ سے ایجاب و قبول کا سلسلہ ہوتا ہے، اور وہ بعد میں کہتے ہیں ہم تو ڈرامہ کر رہے تھے، ڈرامے کا مطلب ہی مذاق ہوتا ہے۔ تو وہ اگرچہ ڈرامہ ہو، لیکن اگر ایسی صورتحال کے اندر یہ کنڈیشن پیدا ہوتی ہے تو یہ نکاح منعقد ہو جائے گا۔ اور اسی کے حوالے سے ایک اور مسئلہ بھی پایا جاتا ہے، اور وہ ہے طلاق کا۔ بعض اوقات ایسے ڈرامے ہوتے ہیں کہ جس میں جو دونوں ایکٹر ہوتے ہیں، یعنی مرد اور عورت دونوں حقیقی زندگی میں میاں بیوی ہوتے ہیں، اور ڈرامے کا کوئی یا فلم کا کوئی ایسا سین آتا ہے جس میں جو ہے وہ شوہر جو ہے وہ بیوی کو طلاق دے دیتا ہے، تو اب وہ کہتے ہیں کہ ہم تو جو ہے مذاق میں کر رہے تھے یا ڈرامے میں کر رہے تھے، تو وہاں پر بھی جو ہے وہ حضل کا اعتبار نہیں ہوگا، اس صورت میں بھی جو ہے وہ طلاق واقع ہو جائے گی۔ تو اسی وجہ سے فقہا نے یہاں پر کہا کہ قالو یصح النکاح مع الحزل، کہ حزل کے ساتھ یعنی مذاق میں بھی نکاح ہو جائے گا۔ لیکن قالو حتی لو اخذ بلفظ لا يعرف معناه ففيه خلاف، ہاں فقہا اس معاملے میں ایک اور مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے عقد نکاح ایسے الفاظ کے ساتھ کیا کہ جو معروف نہیں ہے نکاح کے لیے، ٹھیک ہے،
یا جن کا معنی بطور نکاح کے معروف نہیں ہے، تو ففی ہی خلاف، تو اس میں جو ہے وہ اختلاف ہے۔ لیکن یعنی بعض نے کہا ہے کہ اس سے عقد نکاح نہیں ہوگا، اور بعض نے کہا ہے کہ عقد نکاح ہو جائے گا۔ اب یہ وہ مذاق والی صورتحال سے ہٹ کر مسئلہ بیان ہو رہا ہے کہ اگر کوئی جو ہے وہ عاقدین جو ہے وہ ایسے الفاظ کے ساتھ عقد نکاح کریں کہ جو معروف اور مشہور نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو ایسی صورت میں بعض فقہا فرماتے ہیں کہ نکاح منعقد ہو جائے گا، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں ہوگا۔ والفتویٰ علی صحتہ، اور فتویٰ جو ہے نا وہ صحت کے اوپر ہے، یعنی نکاح ہو جائے گا، اگرچہ وہ الفاظ جو ہیں وہ عقد نکاح کے حوالے سے معروف اور مشہور نہ ہوں۔ لیکن اگر اس مسئلے کو تھوڑا سا گہرائی کے ساتھ دیکھا جائے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہم اس کو عرف پر محمول کریں تو زیادہ مناسب ہے۔ عرف کے اعتبار سے یعنی ہم اس کو یوں دیکھیں گے کہ دیکھیے عرف میں جو ہے وہ معاملات مختلف ہوتے ہیں۔ اب اگر جو ہے وہ آ، یعنی عرف میں ایک تو کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ باقاعدہ سے نکاح کی تقریب ہوتی ہے، یعنی جو ہے وہ کرسیاں لگائی جاتی ہیں، ٹیبل وغیرہ لگائے جاتے ہیں، دلہن کو جو ہے وہ سجا کر بٹھایا جاتا ہے، دولہا جو ہے مخصوص لباس میں بیٹھا ہوتا ہے۔ تو اب ایسی صورت میں ایجاب و قبول ہو اور الفاظ معروف اور مشہور نہ ہو، ٹھیک ہے، تو اب اس میں دو جہتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ اس کا انکار کریں گے کہ بھئی ہم نے تو نکاح کے الفاظ نہیں سنے، تو اس میں کچھ نہ کچھ کنڈیشن جو ہے وہ بگڑ سکتی ہے۔ لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہر کوئی الفاظ نہیں سن رہا ہوتا، وہ کہتے ہیں کہ بھائی جی نکاح ہو گیا، تو ایسی کنڈیشن میں نکاح منعقد ہو جائے گا، کیونکہ جو دلالت حال ہے یہ ایک ایسی چیز ہے جو اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ نکاح جو ہے وہ درست ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اور دوسری جو کنڈیشن ہے وہ اس میں یہ ہے کہ اگر کہیں پر جو ہے وہ ایسی محفل اور ایسی مجلس نہیں ہے، مثال کے طور پر انتہائی سادگی کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے، تو وہاں پر کم از کم ایسے الفاظ تو استعمال کیے جائیں جو معروف اور مشہور ہوں، جس سے نکاح کا علم ہو۔ تو یہ الفاظ کی بحث ہے اور عرف کی بحث ہے۔ بہرحال علامہ ابن نجم مصری نے اپنے حوالے سے یہ بات بیان کی کہ ہم اس کی صحت پر جو ہے وہ فتویٰ دیں گے۔ علم الشہود اولا، چاہے گواہ جو ہیں ان الفاظ کو سمجھیں یا نہ سمجھیں، ٹھیک ہے، یعنی گواہوں کو ان الفاظ سے نکاح کا علم ہو یا نہ ہو، کما فی البزازیہ، جیسا کہ بزازیہ کے اندر، فتاوی بزازیہ کے اندر یہ بات مذکور ہے۔ وعلی ھذا سائر القرب لا بد فیہا من النیت، اور فرماتے ہیں کہ یہی معاملہ جو ہے وہ دیگر تمام قربتوں کا ہے، یعنی نیک اعمال کا ہے، کہ لا بد فیہا من النیت، کہ ان میں نیت جو ہے اس اعتبار سے ضروری ہے کہ بمعنی توقف حصول الثواب علی قصد التقرب بها الی اللہ تعالی، کہ ان میں جو ہے جو ثواب کا حصول ہے، ثواب حاصل کرنا ہے، وہ موقوف ہو جائے گا علی قصد التقرب بها الی اللہ تعالی، کہ بندہ اس میں اس بات کا ارادہ کرے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی قربت یا اور اس کی بارگاہ سے ثواب حاصل کرنا چاہتا ہے۔ تو جتنی بھی نیکیوں والے کام ہیں، اچھے والے کام ہیں، تو ان میں جو ہے وہ اس اعتبار سے نیت ضروری ہے کہ اگر آپ کو ثواب حاصل کرنا ہے تو پھر آپ جو ہے وہ حصول ثواب کی نیت سے وہ کام کریں، ٹھیک ہے۔ من نشر العلم تعلیما و افتاء و تصنیفا، من بیانیہ ہے یعنی، من بیانیہ کا ترجمہ جو ہوتا ہے یعنی ہوتا ہے، من نشر العلم یعنی مثال کے طور پر علم پھیلانا، تعلیما بطور تعلیم کے، و افتاء فتویٰ دینا، و تصنیفا کتابیں وغیرہ لکھنا۔ تو کوئی شخص درس و تدریس کر رہا ہے، ایک اچھا کام ہے، تو اگر اس میں نیت جو ہے وہ شامل کر لے گا، اچھی نیت شامل کر لے گا، ثواب ملے گا، نیت اچھی نہیں ہے تو ثواب نہیں ملے گا۔ افتاء ہے، فتویٰ نویسی کرتا ہے، لوگوں کو مسائل شرعیہ بتاتا ہے، تو اگر اس میں جو ہے وہ اچھی نیت کر لیتا ہے تو اس کو ثواب ملے گا، نہیں کرے گا تو ثواب نہیں ملے گا۔ کتابیں لکھتا ہے، اچھی نیت سے لکھتا ہے، ثواب ملے گا، نہیں نیت اچھی نہیں ہے تو ثواب نہیں ملے گا۔ تو سیدی اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتاوی رضویہ شریف میں ایک مقام پر ایک بات ارشاد فرمائی، اور بڑی زبردست قسم کی بات ارشاد فرمائی۔
آپ علیہ الرحمہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ علم النیات، نیتوں کا علم، یہ ایک ایسا علم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی یہ جو ہے وہ بڑے بڑے علماء کو اور متبحر قسم کے جو علماء ہوتے ہیں ان کو اس علم سے واقفیت عطا فرماتا ہے۔ ہر شخص جو ہے وہ اس علم میں اتنی دسترس نہیں رکھتا کہ کن کن امور کے اندر جو ہے وہ نیتیں بندہ کر سکتا ہے۔ تو یہ ایک بڑا اہم موضوع ہے کہ کئی ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ بظاہر وہ مباح ہوتے ہیں، جائز ہوتے ہیں، اور ان میں اچھائی کا کوئی نہ کوئی پہلو نکل رہا ہوتا ہے، تو اگر اس میں آپ ایک اچھی نیت کر لیتے ہیں تو وہ ثواب کا باعث بن سکتا ہے، اور اگر اچھی نیت نہیں کریں گے تو وہ مباح رہے گا، اس میں آپ کو ثواب نہیں ملے گا۔ اچھا، اگلا مسئلہ بیان فرماتے ہیں کہ وَأَمَّا الْقَضَاء، اور بہرحال قضاء یعنی فیصلے کرنا، قاضی بننا، فقالوا انہ من اشرف العبادات، فقہا فرماتے ہیں کہ یہ اشرف العبادات ہے، عبادتوں میں انتہائی شرف اور عزت والی ایک عبادت ہے۔ والثواب علیہ، اور اس پر بھی ثواب ملتا ہے، ای علی القضاء، متوقف علیہا ای علی النیتی، اور ثواب اس پر یعنی قضاء پر، فیصلے سنانے پر جو ثواب ہے وہ موقوف ہے نیت کے اوپر، ٹھیک ہے۔ تو اگر اچھی نیت سے فیصلے کریں گے تو جو ہے آپ کو ثواب ملے گا۔ اب اس میں ضروری نہیں ہے کہ آپ قاضی بنے ہوئے ہیں، خاندان میں بڑے ہیں، بھائیوں کے اندر بڑے ہیں، یا جو ہے کسی برادری میں بڑے ہیں، دوستوں کے اندر آپ کو فیصلہ کرنے کے لیے بٹھایا جاتا ہے، تو اچھی نیت سے اچھا فیصلہ کریں گے تو ثواب ملے گا۔ وہ کذا اقامت الحدود والتعازیر، اسی طرح حد قائم کرنا اور تعزیرات کا سلسلہ کرنا، فرماتے ہیں کہ یہ بھی ایسے امور ہیں کہ جن کے اندر جو ہے وہ اگر اچھی نیت ہو تو ثواب مل سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ وَكُلُّ مَا يَتَعَاطَاهُ الْحُكَّامُ وَالْوُلَّاةُ، اور اسی طرح ہر وہ عمل کہ جس کو ولات یعنی جو والی ہوتے ہیں اور حکام وہ سر انجام دیتے ہیں، وہ سارے کے سارے امور جو ہیں وہ ثواب کا باعث بن سکتے ہیں۔ وَقَضَاءَ الشَّهَادَاتُ وَأَدَاؤُهَا، اسی طرح گواہی لینا اور گواہی دینا، یہ بھی ایسے معاملات ہیں کہ جن کے اندر جو ہے وہ ثواب مل سکتا ہے اگر اچھی نیت ہو۔ اچھی نیت سے قاضی جو ہے وہ گواہی لے رہا ہے اور کوئی بندہ سمجھتا ہے کہ میں اس معاملے میں کسی مظلوم کی مدد کر سکتا ہوں بطور گواہ بن کے، اور اس کے سامنے معاملہ واقعی میں واضح ہے اور صاف ہے، تو ایسی صورت کے اندر جو ہے وہ گواہی دے گا اچھی نیت کے ساتھ، تو اس کو بھی ثواب حاصل ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد ارشاد فرمایا وَأَمَّا الْمُبَاحَاتُ فَإِنَّهَا تَخْتَلِفُ صِفَتُهَا بِاعْتِبَارِ مَا قُصِدَتْ لِأَجْلِهِ، فرماتے ہیں بہرحال مباحات یعنی وہ اعمال جن میں بغیر کسی نیت کے اگر کوئی بندہ کرتا ہے تو نہ ثواب ہے نہ گناہ ہے، تو ان کے اندر ارشاد فرماتے ہیں فَإِنَّهَا تَخْتَلِفُ صِفَتُهَا، تو یہ جو مباحات ہیں ان کی صفات یعنی ان کی حیثیت، صفت یہاں پہ حیثیت کے معنی میں ہے کہ ان کی حیثیت جو ہے وہ مختلف ہوتی ہے، مباح افعال کی حیثیت مختلف ہوتی ہے، بے اعتباری ما قصدت لأجلہ، اس اعتبار سے کہ ان کے ذریعے کس چیز کا ارادہ کیا گیا ہے، مباح عمل کے ذریعے کس چیز کا ارادہ کیا گیا ہے۔ تو فَإِذَا قَصَدَ بِهَا التَّقْوَى، یا قصد بِهَا التَّقْوَى، یا تقوی، سوری، فَإِذَا قُصِدَ بِهَا التَّقَوِّي عَلَى الطَّاعَاتِ أَوِ التَّوَسُّلُ إِلَيْهَا كَانَتْ عِبَادَةً، تو فرماتے ہیں اگر مباح عمل کے ذریعے ارادہ کیا جائے طاعات یعنی عبادت پر قوت حاصل کرنے کا، یا ان کے ذریعے جو ہے وہ اطاعت اور پہنچنے کا ارادہ کیا جائے تو کانت عبادتن، تو یہ مباح عمل بھی عبادت بن جائے گا۔
کل اکلی و نومی و اکتساب المالی والوطئی، جیسے مثال کے طور پر کھانا، سونا، مال جمع کرنا یا وطی کرنا۔ تو اگر بندہ ان کے ذریعے جو ہے وہ کس چیز کا ارادہ کرتا ہے، عبادت پر قوت حاصل کرنے کا ارادہ کرتا ہے، یا ان عبادات کے ذریعے دیگر عبادتوں یعنی ان مباحات کے ذریعے دیگر عبادتوں تک پہنچنے کا جو ہے وہ ارادہ کرتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کو ثواب حاصل ہوگا۔ آپ کھانا کھاتے ہیں اس لیے کہ میں جو ہے وہ عبادت پر قدرت حاصل کروں گا، سوتے اس لیے ہیں کہ میں عبادت پر قدرت حاصل کروں گا، صبح جو ہے جلدی اٹھوں گا، فریش اٹھوں گا، فجر کی نماز پڑھوں گا، تہجد پڑھوں گا، تو آپ کو اس سونے کا بھی ثواب ملے گا۔ اسی طرح مال کمانا ہے کہ میں اس کے ذریعے جو ہے وہ حرام سے بچوں گا اور اپنی اولاد کو رزق حلال کھلاؤں گا، اور بہت ساری اس میں نیتیں بندہ کر سکتا ہے۔ اسی طرح وصی کرتا ہے کہ میں جو ہے میری جو اولاد پیدا ہوگی اس کی اچھی تعلیم و تربیت کروں گا، اسے نیک بناؤں گا، عالم دین بناؤں گا، حافظ بناؤں گا، تو یہ بھی جو ہے وہ باعث ثواب کام بن جائے گا۔ چلیں اس کو آج ہم یہیں تک رکھ لیتے ہیں، اور کل جو ہے پھر ہم معاملات کے حوالے سے بحث کریں گے۔ جی جناب، کوئی سوال وغیرہ ہے تو ارشاد فرما دیں۔ جی کسی کا کوئی سوال ہے؟ کسی کا کوئی سوال؟ یہ سوال سوال پوچھنا تھا کر کہ رہے ہیں یا اوپر ورڈ مائک چیک کر رہے گزرا کہ لا لا یعرف معنی ہو، یہ ورڈ اوپر گزرا تھا کہ اس کا معنی معروف نہ ہو، ہیں؟ جی تو اگر اس کا معنی تو معروف ہو، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے، آپ فرمائیں۔ میں نے عرض یہ کیا کہ اس کا معنی تو معروف ہو لیکن اس بندے کو نہ پتا ہو اگر معنی کا، کس بندے کو؟ جو مطلب نکاح کر رہا ہے جس نے وہ الفاظ ادا کیے ہیں، اس لفظ کا معنی مطلب ہے تو مشہور لیکن اس بندے کو نہیں پتا کہ یہ لفظ جو ہے نا نکاح کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر؟ مثال کے طور پر ہی باقی مثال ہی اگر لے رہے ہیں ہوں ہوں کہ لڑکی مطلب کہتی ہے کہ میں نے ہبا کیا، وہ کہتا ہے کہ میں نے قبول کیا، لیکن اس کو ہبا کا مطلب یہ معنی نہیں تھا پتا کہ یہ ہبا کا معنی جو ہے نکاح میں بھی استعمال ہوتا ہے، ہوں نکاح منعقد ہو جائے گا۔ تو پھر نکاح ہوگا کہ جی منعقد ہو جائے گا نکاح، نیت تو ضروری ہی نہیں ہے۔ تو اس میں ٹھیک اب اسے معلوم نہیں ہے تو اس کا تو وہ اتنا بڑا پرابلم نہیں ہے، لامحالہ اس سے کسی نہ کسی اعتبار سے کوئی قصد تو وہ کرے گا نا۔ اب ہبا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں فقہا نے جب یہ کہا کہ نکاح جو ہے وہ ہبا سے منعقد ہوگا، کیونکہ اس کے اندر جو ہے ہبا کے اندر تفویض کے معنی پائے جاتے ہیں۔ اب ہر وہ لفظ جس کے اندر بلا معاوضہ تفویض کے معنی، بلکہ بعض جگہوں پر تو معاوضے کی بھی بات کرتے ہیں، کہ جس میں تفویض کا یعنی اپنے آپ کو سپرد کرنے کا معنی پایا جائے، تو ایسی صورتحال کے اندر جو ہے اس سے نکاح منعقد ہو جائے گا۔ اب اس کو اتنا تو پتا ہوگا نا کہ ہبا کا کیا مطلب ہے، اگرچہ ٹھیک ہے وہ نکاح کے لیے نہیں ہو رہا لیکن اسے یہ تو پتا ہے ہبا کا کیا معنی ہے۔ ٹھیک مزید اس کو کتاب النکاح میں دیکھ لیجئے گا، اور نہ سمجھ میں آئے تو مجھے ارشاد فرمائیے۔ اچھا جی، کہتے ہیں جی استاد ٹھیک محترم غنی کو اگر قربانی کا جانور بعد میں مل جائے وہ تو صدقہ کرے گا، اگر فقیر کو متعین جانور ایام نہر کے بعد ملے گا کیا وہ بھی صدقہ کرے گا؟ تو دیکھ لیجئے اس کو، اضحیہ کے مسائل کے اندر دیکھیے، فی الحال تو ہم قواعد پڑھ رہے ہیں، اس کو دیکھ لیجئے گا علی وقاص بھائی۔
اچھا، ذبا میں من نفس ہی کیا اور اجازت لے لی تو ذبا من نفس ہی کیا اور اجازت لے لی تو قربانی ہو جائے گی، مگر زمان واجب، زمان واجب ہونے کی وجہ جبکہ قربانی تو صحیح ہو رہی ہے. نہیں، اجازت لینے کی صورت میں یہ کب ہم نے پڑھا کہ ذبا من نفس ہی کیا اور اجازت لے لی؟ یعنی وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مالک ہے وہ اس کو یہ کہہ رہا ہے کہ بیٹا تم اپنی طرف سے اس کو قربان کر لو، تو پھر قربانی ہوگی کیسے اس کی؟ یہ جو مسئلہ بیان ہوا تھا یہ بیان ہوا تھا کہ اگر جو ہے وہ اس نے اپنی طرف سے ذبح کیا اور بغیر اجازت کے ذبح کیا، پھر مالک نے جو ہے اس کو کہا کہ بھائی چلو میں تم سے زمان نہیں لیتا، اور جب اب اپنا جانور بھی اس نے اس سے لے لیا، تو ایسی صورت میں یہ جو ہے اجازت کے قائم مقام ہو جائے گا اور قربانی ہو جائے گی. یہ سمجھ میں آیا؟ اچھا، وہ عمل کنایۃ فلا بد لہا من النیت میں ثواب کی نیت کی بات ہو رہی ہے یا کفارے کی نیت کی؟ کیا نہیں؟ عمل کنایۃ فلا بد لہا من النیت، کنایہ میں نیت کی ضرورت نہیں ہے، او سوری ضرورت ہے. ہاں، اس میں ثواب کی نیت کی بات نہیں ہو رہی اور کفارے کی بھی بات نہیں ہے، عتق کی بات ہو رہی ہے، آزاد کرنے کی. یہ جو کنایا ہے نا، یہ کنایا سے مراد یہاں پہ عتق میں جو کنایا الفاظ استعمال ہوتے ہیں ان میں عتق کی نیت کرے گا یا نہیں کرے گا. ثواب کی بات نہیں ہو رہی، ثواب کی نیت کرے گا تو ثواب بھی مل جائے گا، کفارے کی نیت کرے گا تو کفارہ بھی ادا ہو جائے گا. لیکن بہرحال اس میں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو آزاد کرنے کے لیے، جیسے نکاح کا معاملہ ہے، سوری طلاق کا معاملہ ہے، تو اس میں جو ہے وہ کنایا الفاظ میں طلاق دینے کی صورت میں جو ہے اسے نیت کرنا ضروری ہوگا، تو اسی طرح یہاں پر بھی ہے. جی، ذبح من نفسی ہی والا مسئلہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا. اچھا علی وقاص بھائی، اس میں دیکھیں فقیر کے پاس تو اور کوئی جانور نہیں ہے نا، تو ایسی صورت میں ایام نہر میں وہ کچھ نہیں کرے گا، جب ایام نہر کے بعد اس کو جانور ملے گا وہ اسے بھی صدقہ ہی کرے گا. چلیں اس کی دہرائی کر لیجئے گا، پھر دیکھ لیجئے گا کہ اس میں کیا پرابلم ہے. مجھے یہ سوال صحیح سے سمجھ میں نہیں آیا. یعنی کنایہ الفاظ میں عتق کی نیت سے ہی عتق ثابت ہوگا جبکہ صریح الفاظ میں بغیر نیت کے. جی ہاں ایسا ہی ہے. اب کوئی شخص اپنے غلام کو کہتا ہے کہ میرے گھر سے نکل جاؤ، تو لامحالہ اس میں اگر وہ آزادی کی نیت کرے گا تو ہی وہ آزاد ہوگا، اور اگر اس نے آزادی کی نیت نہیں کی تو آزاد نہیں ہوگا. صریح الفاظ میں اگر وہ اس کو کہہ لیتا ہے بھائی تو آزاد ہے تو وہ آزاد ہے، اب ضرورت تھوڑی ہے اس کو نیت کرنے کی. جی جناب. اور کوئی سوال وغیرہ ہو تو ارشاد فرمائیں. اور کوئی سوال وغیرہ ہے تو فرمائیں. جزاک اللہ خیر.